بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن حبش کے نکاح میں تھی۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتب ہو گیا اور اسی حالت ارتغال میں انتقال کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جو بیعوں کے زمانے حبشہ ہی میں گزارا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معارف نکاح ہوا، جیسا کہ باب کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس کو بچھائے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے پلٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجھا مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ باپ کو اس بات پر بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر حبیبہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 66 کے 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ اس کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ وہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارا معاملہ سوگن کا تھا اور سوگنوں کو آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوش پہنچایا، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سوگنوں کو جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت کا اندازہ تو اسی بسترے کے معاملے سے ہو ہی گیا۔